ابن اسحاق رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام طائف کے بنو ثقیف کے پاس سے واپس آئے تو بنی ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ میں اسلام لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام کو بنی ثقیف کی تکبر اور سختی کا تجربہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام طائف سے واپس آ چکے تھے، تو وہاں پہ جو واقعہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کتنا آپ علیہ السلام کو تکلیف تھی۔ مگر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان کو ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، مطلب کہ وہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ وہ واقعی اپنی قوم میں بہت محبوب تھے، چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے واپس چلے گئے۔ انہوں نے بلند مقام پر یعنی بالاخانے پر چڑھ کر اعلان کیا اور اسلام لے آئے اور بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ قوم نے ہر طرف سے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ ایک تیر لگا ان کو اور وہ شہید ہو گئے۔ زخمی حالت میں ان سے پوچھا گیا آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میرا مقام ان شہداء جیسا ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ طائف سے پہلے شہید ہوئے، لہذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ انہیں انہی صحابہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی قوم نے وہی معاملہ کیا ہے جو سورہ یاسین میں حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا۔ حضرت عروہ کی شہادت کے چند مہینوں بعد بنو ثقیف کے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے ارد گرد کے تمام عرب آپ علیہ السلام سے بیعت کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہم میں لڑنے کی وہ طاقت نہیں رہی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا ایک وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے اور وہاں جا کر ان سے ان کی دین کے متعلق پوچھیں گے۔ وفد میں عبد الیلیل بن عمر بن ابی اطلاف کے 2 آدمی، بنی مالک کے 3 آدمی، یہ وفد مدینہ کے قریب ایک چشمے پر ٹھہر گیا۔ وہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو اس وقت اپنی باری میں صحابہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ حضرت مغیرہ نے وفد کو دیکھا اور فوراً آپ علیہ السلام کو خوشخبری دینے روانہ ہوئے۔ رستے میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے فرمایا اے مغیرہ،